اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منڈیگام سے ماسٹر غلام محمد ڈار آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ میرے بچوں، آج 7 جون 2021 ہے۔ وہ آج اکبر جے پوری کی ہوئی غزل کا معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ غزل کے متعلق آپ کو میں نے تفصیل سے پہلے ہی بتایا ہے، غزل کسے کہتے ہیں۔ پہلے آپ آج اس غزل کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں گے اور بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کس کو معلوم ملی خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے میں چھپائے ہیں سکندر کتنے، لب تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ یہ غزل کا ترجمہ میں آپ کو سنانے کی کروں گا۔ اکبر جے پوری اس کا اصلی نام ہے سید محمد اکبر، اور اکبر اس کا تخلص بھی ہے۔ ادبی حلقوں میں اسے جے پوری کے نام سے یاد ہے۔ 1998 عیسوی میں راجستھان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید علی آبدی تھا، پیشے سے آپ معلم تھے۔ آپ کا ادبی سفر 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ان کے کشمیر آنے سے پہلے شروع ہوا تھا۔ اکبر جے پوری نے غزلوں کے علاوہ حمد نعت مدح اور ثانی نظمیں بھی لکھی ہے۔ بنیادی طور پر وہ رومانی شاعر تھے۔ شمع فروزان، ساز شکست، شباب وطن، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شعری مجموعے ہیں۔ چمنزار اور بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع کیے گئے۔ 4 مارچ 1998 عیسوی کو سری نگر کے حسن آباد رہنواری علاقے میں دفن ہوئے۔ اب ہم پہلے شعر کا ترجمہ یا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے۔ اکبر جے پوری غزل کے مطلع میں دنیا کی بے سبری کا ذکر کر کے ایک نئی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی چیز کو ثبات یا پائیداری حاصل تو نہیں ہے۔ کس قدر بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے جنہوں نے عالیشان دربار سجائے، لیکن یہاں کسی کی آن بان باقی نہ رہی، یعنی کسی کی شان و شوکت یہاں باقی نہ رہی، سب خاک میں مل گئے۔ سکندر اعظم جیسے عظیم بادشاہ نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا قصد کیا تھا، وہ بھی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ اس جیسے کتنے ہی عالیشان بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا سے نیست نابود ہو گئے۔ چنانچہ اس دنیا میں ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ اس کو معلوم ملے خاک میں
منظر کتنے اپنے آئینے میں چھپائے ہیں سکندر کتنے. یعنی چنانچہ اس دنیا میں ہر چیز مٹنے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے. دوسرا شعر اس کا ہے: تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکنے رہے ساگر کتنے. شاعر اس شعر میں معاشرتی برابری کی طرف اشارہ کرتے ہیں. غزل کا شعر جدا گانا معنی رکھتا ہے. یہ نظم کی طرح تسلسل کیا کوئی واقعہ بیان کیے جائے ایسا نہیں. اس شعر میں معاشرتی نابرابری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سماج میں کچھ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے، وہ عمر بھر آنکھوں میں پیاس لیے ارمانوں کو خون ہوئے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف محلوں میں رہنے والے اور عیاش لوگ شراب و شبابیاں لوٹتے رہتے ہیں. شاعر نے امیر اور غریب کے بیچ میں پائی جانے والی خلیج کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے. اس کا تیسرا شعر ہے: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہیں خنجر کتنے. اکبر جے پوری نے رہبروں یعنی قیادت کرنے والے، آگے دیکھنے والے، لوگوں کو اپنے پیچھے لینے والے رہبروں کی اصلیت کا پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ امن کا پرچار کرنے والے امن کے جھنڈے لیے شہر شہر پھرتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا دکھلاوا ہے، یہ دکھاوا ہے. اصل میں تو یہ لوگ اپنے آستانوں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں. یعنی یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ امن کے متلاشی نہیں بلکہ فساد برپا کرنے والے ہیں. کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، کس طرح دیتا صدا، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا. یوں تو بستی میں نظر آئی کھلے در کتنے. یوں تو بستی میں نظر آئی کھلے در کتنے. اکبر جے پوری نے فرماتے ہیں کہ بستی میں یوں تو کئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دروازہ کون سا ہے، محبوب کا دروازہ کون سا تھا. اس لیے میں تمہیں کیسے بلاتا، یعنی میں صدا دینا تو چاہتا تھا، کس طرح صدا دیتا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا. یعنی میں کس طرح آپ کو صدا دیتا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا دروازہ کہاں ہے، کون سا راستہ ہے جو آپ کے دروازے تک جاتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا. ہاں، نہ تمہارے نشے میں مجھے پتا نہ تھا، اور مجبور بھی میں تھا. میں نے دیکھے بہت سے دروازے جو کھلے تھے، لیکن میں نے ان دروازوں تک نہیں دیا، ان کی طرف
गया भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई सर्वकार उनसे नहीं था। मुझे सिर्फ आपकी तलाश है, मुझे सिर्फ आपकी तलाश है, लेकिन मुझे पता नहीं था आपका नशेमन कहाँ है। देखकर तश्नलबी मेरी तो देखकर तश्नलबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराऊं को समंदर के थे। अकबर फरमाते हैं कि मेरी तशनगी को देखकर हैरान मत हो जाओ। मेरा मुतलाशी बनना और आपका दरवाज़ा न देखना या वहाँ तक न पहुँचना, आप परेशान मत हो जाओ, हैरान मत हो जाओ। मैंने तो सहराओं को सींचा है, मैंने तो सहराओं को सींचा है, मैं सहराओं को सैराब करके खुद प्यासा हूँ, इसलिए मेरी तशनगी देखकर हैरान मत हो जाओ। यहाँ शायर का मुराद है कि मैं दूसरों को फायदा पहुंचाता रहा। सहराओं को सींचने का मतलब है कि जरूरतमंदों को मैं फायदा पहुंचाता था और जरूरतमंदों को खिलाता पिलाता था और खुद मैं प्यासा रह गया, खुद प्यासा रह गया। दूसरों को मैं सिंचाता रहा, उनको मैं फायदा पहुंचाता रहा और खुद मैं प्यासा रह गया। अब इस गज़ल के जो अल्फाज हैं, जो यहाँ इसके आखिर पर जो अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें एक है लब तशना। तशना ये लब, नहायत ही प्यारा प्यासा। तशना मुतलाशी, लब हूंट, हूंट प्यास यानी पानी के लिए, पानी के सागर को शराब का प्याला। इस अंदर आपको मालूम है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, वो यूनान का बादशाह था। सहरा हो गया रेगिस्तान, दर हो गया दरवाज़ा, परचम, ये इसके मुश्किल अल्फाज हैं। अब यहाँ आखिर पर अमन का प्रचार करने वालों को आस्तीनों में क्या छुपाया हुआ है ना, ये सवाल यहाँ है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आराम से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। अमन का प्रचार करने वालों के आस्तीनों में क्या छुपा हुआ है, जो मैंने आपको अभी अगर दोबारा ये कोशिश करोगे कि दोबारा ये वीडियो आप सुनोगे तो आपको ज़रूर इसमें इस सवाल का जवाब आएगा। आप भी कोशिश कीजिए। नंबर 2, अमन का प्रचार करने वालों के आस्थानों में खंजर छुपे हुए हैं। ये इसका दूसरा जवाब है। अमन का प्रचार करने वालों के आस्थानों में खंजर छुपे हुए हैं। अब तशरीह यहाँ मुझे एक शायर की चाहिए। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूँ तो बस्ती में नज़र आई खुले दर के। ये मैंने आपको समझाया कि मुझे आपसे वास्ता था, मैं आपका मुतलाशी था, मैं आपके दरवाजे को ढूंढता था। शहर में बहुत से दरवाजे खुले थे, लेकिन मुझे आपका नशेमन यानी आप रहने की जगह या आपका आशियाना मुझे मालूम नहीं था। मुझे इन खुले दरवाज़ों से कोई मकसद हासिल न होता, इसलिए मैंने उन दरवाज़ों तक दस्तक भी नहीं दी। अजीज़ बच्चों, आपको मैंने ये अकबर जयपुरी की जो गज़ल के जो अशार के माने मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप भी गौर से सुनकर अगर हो सके तो अपनी कॉपी पर इसका माने भी लिखिए। मैं भी आपको इसका माने भी की तशरीह भी आपको मैं दे दूँगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम।